جو لڑ گیا اپنے آپ سے اور اپنے اندر کی سیاستوں کو، جو اس کے اندر حق کے رستے پہ، تصحیح کے رستے پہ، تغییر کے رستے پر، انقلاب کے اس رستے پہ جب وہ گامزن کرتا ہے تو نفس جو اندر سے بدماشیاں کرتا ہے، جو اس کو سنبھال گیا وہ لوگوں پر بھی راج کر جائے گا. وہ سمجھ جائے گا کہ انسانوں کی نفسیات کیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بڑی بات ہے تجھے تیرے حوالے نہیں کیا میرے بندے. جب انسان کو اختیار دیا ہے، دیکھیں اسے، اور اعتراض بھی تھا آسمانوں پہ، یتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ پھر اختیار کی کہانی اللہ شروع ہو رہی ہے، پھر فساد ہوگا، پھر خون ریزی ہوگی. نے کہا میں جانتا ہوں جو تمہیں نہیں پتا. اللہ فرماتا ہے نبیوں نے آ کے 4 بڑے کام سکھائے قوموں کو، 4 بڑی چیزیں سکھائیں. ان میں سے پہلی جو ہے وہ شانیاں بیٹھی، یتلو علیہم آیات، وہ لوگ اللہ کے پیغام کو، اس روشنی کو، اس روح کو، اس نور کو صبح شام پڑھتے تھے. تلاوت قرآن نبیوں کا شیوا رہا ہے، ہمیشہ سنت رہی ہے ان کی، اور اولین ترجیح رہی. تو مبارک ہو اس ادارے کے ان بچوں کو، ان لوگوں کو جو نبیوں کے پہلے جہاد کا کام صرف کر رہے ہیں. آگے کی 3 چیزیں فکری ہیں بہت. یزکیہم، نفس کا تزکیہ، یہ تھی ان کی اصل پہلی چیز جس پر وہ بہت کام کرتے تھے. ہیومن سائیکالوجی اور نفسیات کے اندر جو خراب ہے اس کو بیلنس پہ لاتے تھے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے بڑے مغربی فلسفوں سے مقابلے کیے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ الاسلام کو اعلیٰ مقام دے. اگر مدارج السالکین نہ ہوتی، اللہ لے آتا دوسری چیز. اگر مدارج السالکین نہ ہوتی ہم بڑی فتوحات نہ کر پاتے. ہم نے اس دنیا کے اندر امام ابن قیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے تھرو بڑی جنگیں جیتی. اور ہمارا شیخ الاسلام فرماتا ہے قدس اللہ روح کہ قرآن میں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ بھی ترتیب آئی ہے، اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم بھی آئی ہے. تو یہ تو قرآن کے اعجاز اور اسالیب کا سب سے بڑی شان ہے کہ تقدیم تاخیر تو ایسی ہوتی ہی نہیں ہے جس پر بحث نہ کی جائے. یہاں مبتدا خبر کے مقدم مؤخر ہو جائے تو بحث کھل جائے گی، اس کے اندر گہرائی کی. اللہ نے پوری ترتیب اگر آگے پیچھے کی ہے تو کوئی تو گہرا نقطہ ہوگا. تو دیکھیں 7ویں صدی کے اس قدابر ہستی کا استنباط اور استدلال دیکھیں. وہ کہتے ہیں، اور التزکیہ تو قبل تعلیم و بعد تعلیم بھی آیا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں تحریک کی ابتدا بھی تزکیہ نفس سے ہوگی. انسان کی تکمیل، تجمیل، تحسین، تعریف، تائید، تعمیر کی ابتدا بھی تزکیہ نفس سے ہوگی، اور اس کا وسط بھی تزکیہ نفس ہوگا، اور اس کی انتہا بھی تزکیہ نفس ہوگی. کیونکہ یہ نفس آخری لمحے میں بھی انسان کو برباد کر سکتا ہے. تو جن لوگوں نے بڑی بڑی سرداریاں رکھی ہیں دنیا میں اس نور کی، اس روحانیت کی، جنہوں نے سلطنتیں بنائی ہیں انسانیت کے لیے، کام کیے ہیں بڑے بڑے، ان کا اپنے نفس کے اوپر محاسبہ اور چیک بڑا سخت ہوتا تھا، بڑا سخت محاسبہ. اور یہ نفس ہی مروائے گا. ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس مروا دے گا انسان. دشمن کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا شیئر نہیں کرنے دے گا یہ نفس. اگرچہ کامیابیوں کے لیے بڑے دشمنوں کو بغلوں میں رکھنا پڑتا ہے، یہ نفس منافقین کے ساتھ نہیں چلنے دے گا، یہ نفس دوستوں کے ساتھ نہیں چلنے دے گا، یہ بدگمانیاں کرائے گا، یہ غیر اہل کو گدی دے گا، یہ استادوں کا لوٹا نہیں اٹھانے دے گا، یہ استادوں پر کبر کے باپ باندھ دے گا ان کے خلاف، یہ شاگردوں کے اوپر اسے سخت یہ شاگردوں پہ ظلم کروائے گا.
یہ وضع شیء علی موضعی کی دھجیاں اکھاڑ دے گا کہ یہ دین تو انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہی ہے. putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place. صحیح چیز کو صحیح محل پہ رکھنا اور غلط چیز کو بھی صحیح محل پہ رکھنا، یہ ہے دین. یہ نفس الٹ کرائے گا، یہ کثرت کلام کرائے گا، یہ قیل قال کرائے گا انسان سے، یہ زیادہ بلوائے گا اور دشمنوں کو تیرے بارے میں سب سے زیادہ سنوائے گا اور لاگ فائل لکھنا شروع کر دیں گے. جہاں خاموشیاں تھیں وہاں پر کثرت کلام کرائے گا، جہاں توقف تھا وہاں تجرہ کرائے گا، جہاں تجرہ بنتا تھا وہاں توقف کرائے گا، جہاں پہ 4 جملے تھے وہاں گفتار کے غازیوں سے 40 جملے نکلوائے گا، ماں باپ پر فتویٰ لگوائے گا، غلام بنائے گا، مقلد بنائے گا، اور کبھی کبھی اور اکثر 4 کتابیں پڑھ کے مجتہد اعظم بھی بنانے کا دعویٰ کر دے گا. یہ نفس بزدل بنائے گا، فضول کی جنگوں میں گھسائے گا. سب سے بڑا علم یہی ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کس محل میں لڑائی بنتی ہے، کہاں نہیں بنتی. میرے نبی کی شان دیکھیں علیہ الصلوۃ والسلام، توقف شہید ہو رہے ہیں لوگ، اور حساسیت اتنی ہے اس امام کی کہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھ کے مدینے کے اندر بھی اس کا اگر چھوٹا سا وہ پرندہ مر گیا، یا عمیر ما فعل النمیر، اتنی حساسیت ہے، اتنی ٹینشن اور اتنی مسائل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس آ رہے ہیں، اس کی نفسیات میں خراب نہ ہو جائے. اور لوگ آ کے کہہ رہے ہیں اعلان جنگ کریں، ہم اپنا بدلہ پورا کریں، یہ زیادتیوں کے باپ باندھ. ضبط دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وقت یہ جوانیوں کا علم، اس کی ایک شان ہے بیٹا، سخت جملہ ہے، برا نہیں مانی، مگر مفتون بھی یہ جوانیوں کا علم ہی ہوتا ہے. یہ بزرگوں، ہمارے دین کی کلاس پتہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر بال کالے ہوں تو کہتے ہیں بڑا جمال کمال والا. ہمارے اسلام میں بال جتنے سفید ہوں گے حسن اتنے کمال پر ہوگا. یہ دنیا کی سوچ ہوگی کہ بال کالے ہیں تو بڑا گہرا شخص ہوگا. گہرائی تو آتی ہی اس سفیدی کے ساتھ ہے جو نور ہے. علم بھی اتنا راسخ ہوگا، جہاد جتنی اس کو پتہ ہوں گی، کلیات اور جزیات کا جو ربط ہوگا، میکروز اور مائکرو پرنسپلز کی جو انٹیگریشن ہوگی، یہ کل جز کا جو ربط، یہ ایک بڑا شخص، ایک بڑا عمر رسیدہ عالم بتا سکتا ہے. یہ بچے کاکوں کا کام نہیں.